السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ تمام حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں کا، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم علماء کرام، حضرات سامعین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی منعقدہ تقریب ہمارے میزبان محتشم جناب محمد اشرف برہان صاحب کے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، اور ہم سب کو عبرت کی راہیں عطا کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے حوالے سے مجھے آج کی اس نشست میں کچھ کہنے کا کہا گیا ہے، اور میں تھوڑے وقت میں اسی عنوان سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید برہان رشید میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان سے ایک پیغام امت کے نام ارشاد کیا ہے، اور وہ یہ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے لوگوں میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، تمہارے تک جو پیغام حق کا ابلاغ کیا ہے اس کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تبلیغ صلے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو پھر اثر کا جمال رکھتی ہے، ورنہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے لفظ تتلیوں کی طرح اپنا رنگ تو جماتے ہیں لیکن من میں اترنے کے فن سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ فارسی والے کہتے ہیں از دل خزد بر دل ریزد، جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر پیغمبر کی تبلیغی مساعی بے لوث تھی، اور ان کا عمل، ان کا طرز حیات، ان کے رویے، ان کے شب و روز اس پر گواہ تھے، شاہد عادل تھے۔ لیکن اس کے باوجود تقریباً ہر نبی نے یہ کہا کہ اے لوگوں میں تم سے
کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی ستائش طلب نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ خلوص، للہیت اور تبلیغی مسائی محض اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، لیکن حضور کی زبان سے بھی یہ جملہ کہلوایا کہ اے لوگو، میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ طلب نہیں کرتا۔ تو تمام انبیاء سے تقریباً یہ جملہ صادر ہوا، انہوں نے ارشاد کیا، اور حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ جملہ ادا ہوا، اور یہ اللہ کے حکم سے، تاکہ تبلیغی مسائی مؤثر ہوں۔ جب صلے اور ستائش کی آرزو تبلیغ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر بہت سارا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس باب کو بہت خالص رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب اس کو ایک خواب آیا اور اس نے معبرین سے پوچھا کہ میں نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے جو پریشان کن ہے میرے لیے، تو اس نے کہا، معبرین نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروا دیے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس طرح تو نسل ہی مفقود ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بچے قتل کرواتے ہیں اور 1 سال بچے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس سال بچے چھوڑتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچے قتل کرواتا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ جن کا نام یوحانس بتایا جاتا ہے، وہ سخت پریشان ہو گئیں کہ فرعون کے سپاہیوں کو خبر ہو جاتی ہے، اس کے ذرائع ایسے ہیں، تو یہ تو میری گود سے میرا بچہ چھین لیں گے اور کاٹ دیں گے۔ تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایک صندوق میں اپنے بچے کو ڈال کے دریا کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات بیان کی کہ بالائی حصے میں سوراخ رکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر کے ماں واپس پلٹ آئیں، لیکن بہن سے نہ رہا گیا، وہ دریا کنارے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ جب پانی کی موجوں میں وہ صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ تیر کے سطح آب پہ آ جاتا تو بہن کے دل کو قرار ملتا۔ خدا کا کرنا کہ پانی کا بہاؤ صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کا محل تھا۔ شام کا وقت تھا اور یہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اولاد نہیں تھی، دل بہلا رہے تھے کہ اچانک پانی کے دوش پہ صندوق آتے دیکھا تو دل میں تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو حکم دیا کہ نکال کے لاؤ، دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ کوئی الگ سی چیز ہے جو پانی کے بہاؤ پہ جا رہی ہے۔ تو وہ نکال کے لائے اور پھر صندوق کو کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون نے کہا یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ علماء نے لکھا کہ اللہ نے اس خاتون کو، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ایمان عطا کیا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیے گئے اور کہے گئے پیار کے اس جملے کا نتیجہ تھا۔ خیر فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی یہ جملہ کہتا، اور اگر وہ بھی کہہ دیتا ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا ہے،
یہ دیکھتا میرے رسول سے پیار کیا ہے، اللہ اسے بھی ہدایت دے دے۔ خیر اس کا مقصوم نہیں تھا، لیکن یہ طے کر لیا کہ ہم بے اولاد ہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی ہوئی تو شاہی دائیاں حاضر ہوئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہیں پئیں گے، ان کو روک دیا گیا تھا۔ اب پریشانی بن گئی کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ چلتے چلتے دریا کنارے موقع پہ آ پہنچی اور کہا کہ ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے، اگر کہو تو بلا لاؤں۔ انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون کہتا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب بات یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ جب بھیڑ اور بکری کا دودھ پیا جا سکتا ہے، جب گائے اور بھینس اور اونٹنی کا دودھ پیا جا سکتا ہے، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت موسیٰ کا معاملہ اور تھا، اس بہانے ماں کی گود تک پہنچانا تھا۔ اور دوسرا، کل حضرت موسیٰ نے جب منصب نبوت پہ فائز ہو کے فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کرنی تھی تو اس نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ میرے گھر ہی پلتا رہا اور آج مجھے ہی سبق پڑھانے آ گیا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے پہلے سے کہا دیا کہ جب وہ تانا دے اللہ کا نبی جواب دے سکے، میاں پلا تیرے گھر میں ہوں، دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں۔ تو یہ امکان بھی رد کر دیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی تبلیغی مسائی کو کس قدر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بے لوث رکھا۔ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، فاقے سہے، تکلیفوں سے گزرے، اذیتوں سے گزرے، آلام سے گزرے، مسائل گوارا کیے، لیکن تبلیغی سفر میں تسلسل اسی طرح ہے، اس میں تعطل نہیں آنے دیا۔ جتنے مشکل اور کٹھن حالات میں حضور علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، ذرا اس کا تصور کیجئے۔ مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، پھر بدر، احد، حنین، لوگوں کے تلخ رویے، عقبہ بن ابی معیط کا رویہ، اپنے رشتہ داروں کے رویے، کوہ صفا پہ جو کچھ ہوا، تو یہ کتنی دردناک کہانی ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہو تو ہمارے تبلیغی کام میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اچھی طرح سے سننے کے لیے راغب نہ ہوں تو ہماری تقریر کا تسلسل اس طرح نہیں بن پاتا کہ لوگوں کی توجہ اور انہماک نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھیے ان ذوات کی زندگیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو لوگوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، اے نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ مجھے بتائیے کتنا تلخ رویہ ہے لوگوں کا۔ بات تو سننی چاہیے لیکن کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ کا نبی رک جاتا، اچھا کبھی تو تھک کے نکالو گے، جب نکالو گے تب سنا کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنی مشکل، کتنی مشقت، کتنا کچھ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے کہا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی زندگی میں کبھی آیا؟ جب 70 لاشیں پڑے ہوئے تھے، حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کا مسئلہ کر دیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، سے سخت بھی دن آپ کی زندگی میں گزرا۔ حضور کے سر انور پہ سفید رنگ کی پٹی بندھی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور بار بار کہتے ہیں ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو یہ دردناک صورتحال تھی۔ تو کہا، میں نے عرض کیا کہ حضور کیا احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں دن گزرا ہے؟ مطلب کہ اس سے سخت دن کیا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا، ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے